فیصل کریم کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت عدم اعتماد کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تحریک عدم اعتماد، ایک طرف مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ عدم اعتماد کی کوئی کوششیں نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خبر بھی آتی ہے، آواز بھی اٹھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی کوئی کوششیں ہو سکتی ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گی تو کیسے ہوں گی، کیونکہ نمبرز تو پی ٹی آئی کے پاس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، مجھے پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو کیا فوبیا ہے، کبھی ان کو گورنر ہاؤس کا فوبیا ہوتا ہے، کبھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی گورنر راج کا فوبیا ہو جاتا ہے، اور کبھی کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا اور پرسوں بھی بات کی کہ ریزرو سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس 52-54 ایم پی ایز ہیں، اور 30 ایم پی ایز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب بھی کوئی حالات ایسے بن جائے ہیں، اور اگر حکومت کے پاس، اگر اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ آ جاتا ہے تو عدم اعتماد ان کا جمہوری حق ہے۔ اگر وفاق میں، سینٹ میں، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بھی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں۔ عدم اعتماد تو ایک جمہوری طریقہ ہے کسی کو ہٹانے کا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں، خود ہی ان کے اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا وہ جملہ جو اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود اپنے وزن سے گرتے ہیں، ان کو گرایا نہیں جاتا، تو لہٰذا کوئی ایسی سازش بھی نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوگی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو ہٹائیں، اور وہ حق ہم اپنا جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ نمبر جس دن پورے ہو گئے اس دن علی امین گنڈا پور صاحب کی چھٹی ہو جائے گی؟ جو بھی سی ایم ہوگا، ضروری نہیں کہ اس وقت علی امین بھی سی ایم ہو، اس کیا پتہ اس کوئی اور سی ایم ہو یا علی امین صاحب سی ایم ہو، جو بھی ہو، اس میں ہمارا کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ جس دن بھی ہمارے پاس اور ہمارے اتحادیوں کے پاس نمبر گیم پوری ہوگی تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم حکومت کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کیا، 16 مہینے کی حکومت آپ نے دیکھا پچھلے وفاق میں جب ہوا تھا، تو اس میں ہمارا ایک جمہوری حق ہے اور وہ حق ہم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر میری حکومت گرا کے دکھا دے میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں، وہ بیچارے بوکھلاہٹ کے شکار ہیں، آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں نا، اس کی زبان کے ساتھ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو وہ تو ایسے ڈائلاگس ان کی پرانی بات ہے، کہہ دیں تو میں کفن باندھ کے کیوں اور میری لاش واپس آئے گی اگر میں اپنے لیڈر کو واپس نہیں لایا، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ بولتے تھے، اور جب اسلام آباد جاتے تھے تو پھر پتلی گلی سے واپس نکل آتے تھے اپنے ورکروں کو چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں۔ تو آپ نے پہلے ان کے ڈائلاگ چیزیں نہیں دیکھیں، 12 ضلعوں کو کراس کر کے جب آتے تھے، وہ 12 موڑ ہوتے تھے اور وہ کہتے ہیں آپ 12 ضلعوں سے کراس کر کے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے ڈائلاگ چلتے رہتے ہیں، یہ اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں۔ لیکن کنڈی صاحب اگر دیکھا جائے کوئی اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے کہ ہم نے نمبرز پورے کرنے ہیں، کیونکہ اسٹریٹجی بنائی جائے اس کے بعد ہی نمبرز پورے ہوتے ہیں، کوششیں شروع کر دی گئی ہیں؟ دیکھیں، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے تو بات چیت ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، ہم آپ دوستوں کے ساتھ بھی ہماری پولیٹیکل گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ہمارا آنا جانا مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، پارلیمنٹرین کے ساتھ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، خوشی غمی میں بھی ایسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہم جب پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہی ہم کرتے ہیں نا، تو جب پوری ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہم اب تیار ہیں۔ پی ٹی آئی زیادہ الزام آپ کے اوپر لگاتی ہے جی کہ کنڈی صاحب کو جلدی ہے حکومت گرانے کی، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے ان کو اتنی جلدی نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے کب کہا کہ میں حکومت گرانے کے چکر میں ہوں؟ ایسی ان کو فوبیا ہے گورنر ہاؤس کا میرا، اب وہ علاج تو میں نہیں کر سکتا، وہ علاج تو خود کر لیں، ورنہ سندھ میں جو ہے وہ مفت علاج ہوتا ہے تو میں وہاں پہ ان کو ریفر کر سکتا ہوں مفت علاج کے لیے، لہٰذا مجھے تو کوئی جلدی نہیں، میں تو صرف بات کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ممبرز 52-54 ہیں کہ نہیں ہیں ریزرو سیٹوں کے ساتھ اگر ہماری آ جاتی ہیں، تو اگر میں بولوں کہ میرے پاس ممبر اتنے ہیں، اور اگر میری خواہش ہے یا میری بات ہے کہ اگر 20-25 ہمارے پاس اور آ جاتے ہیں تو ہم اعتماد لا سکتے ہیں، اور 30 ممبر تو انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی کے ساتھ واسطے نہیں ہیں، تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں یا میں یا آپ یا کوئی اور کہ وہ ہمارے ہیں؟ تو مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، میں کوئی بالکل ہم آرام سے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ جب بھی میں نے کہا جب بھی ہمارے ممبر پورے ہوں گے ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے، ہم کوئی غیر جمہوری طریقہ نہیں اختیار کریں گے۔ اے این پی نے آپ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، وقت آنے دینا، وقت جب آئے گا تو پھر بات کریں گے، ابھی تو میں بھی نہیں کہہ رہا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آ رہے ہیں، جب ٹائم آئے گا، جب بیٹھیں گے پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے آپس میں، تو پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی، چیزیں ہوں گی۔
اب تو فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے بھی ہمیں پیغام بھیجا ہے، فلاں نے بھی پیغام بھیجا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہر کسی کا اپنا، ہر پارٹی کا اپنا ایک تعلق بھی ہے، ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹانس بھی ہے. تو جب چیزیں سنجیدہ ہوں گی، میچور ہوں گی، فائنلائز ہوں گی، پھر جب بات چیت ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ کون کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک علی مین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ نہ ہوں جب عدم اعتماد کی تحریک آئے. پی ٹی آئی کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو پی ٹی آئی خود ہی ہٹا دے؟ توڑ پھوڑ تو بڑا معمولی لفظ ہے. پی ٹی آئی میں جو چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے تو سامنے پڑوس ہیں، مجھے تو روزانہ کی بیس پہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہ اتنے، میں نے پہلے کہا کہ ہماری بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود اپنے لیے اتنے وہ بنے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، ایک دوسرے کے لیے ڈنڈے کہیں یا چھرے کہیں اٹھائے ہوتے ہیں. اتنے گروپ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر کوئی جو ہے بس انتظار میں بیٹھے کہ کس کو اگلے کو کس طرح ختم کرو. لہٰذا یہ چیزیں ان کے انٹرنل ہیں. اب یہ ان کے اپنے پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. لیکن حقیقی جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے یا حقیقی لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یوم نجات ملے، ہمیں نجات ملے اور ہم یوم نجات منائیں. سوات واقعے پہ آپ نے کہا جی کہ علی مین گنڈا پور صاحب پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ، بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں. حکومتوں کے اوپر اس قسم کے مقدمات ہونے چاہیے. کیا وزیر اعلیٰ کی براہ راست اس میں غلطی کیا ہو سکتی ہے سوات سانے کے اوپر؟ دیکھیں، ہم 12-13 سال سے سن رہے ہیں کہ جی ٹورزم یہ ہو گیا، ٹورزم وہ ہو گیا، ہم نے تباہی مچا دی ہے، ہم نے یورپ بنا دی ہے، ہم نے سوئٹزرلینڈ بنا دی ہے، ہم نے فرانس بنا دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے. تو اس وقت ڈائریکٹ ٹورزم کے وزیر جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں. اور وہاں پر جو یہ ناکامی ہوئی ہے، نااہلی ہوئی ہے، جس میں 16 سے 18 لوگ شہید ہوئے ہیں، پانی میں بہہ گئے ہیں. پہلے بتائیں کہ وہاں پانی پہنچتے پہلے سب سے بڑا جھوٹ ان کا ہے کہ 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے پتہ چلا ہے. وہاں پانی پہنچتے جہاں سے پانی نکلتا ہے 1 گھنٹہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب مطلب ہے کہ کالام، بٹخیلہ اور جب سوات پانی آتا ہے اس کو گھنٹہ لگتا ہے. تو وہاں پہ کالام اور بٹخیلہ کے انتظامیہ کہاں پر تھی؟ پی ڈی ایم اے کہاں پر تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ گلیشیئر برسٹ ہو رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہونا ہے. تو اس پہ جو ہے جو آپ کی ٹورزم ہے وہ کدھر؟ 2 گھنٹے تک وہ چیخ چلا رہے تھے. ایک اپنا وہ آئی ایمبولینس آئی، جو ایمبولینس نے کیا کرنا تھا؟ پانی میں جانا تھا. ان کے پاس ڈائیورز نہیں تھے. انہوں نے چاہیے تھا کہ ان کا ہیلی کاپٹر کہاں پر تھا، ان کے چاہیے تھا نیوی سے ڈائیورز منگا لیتے، ہیلی منگا لے، کوئی چیزیں کر لیتے ہیں. پھر الٹا جو ہے آپ ان کو جو ہے ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑکنے لگے کہ میں ادھر جا کے تمبو لگاؤں. آپ کرپشن سے فارغ ہوں گے تو آپ تمبو لگائیں گے نا. آپ ٹورزم کے وزیر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور 13 سال آپ کی کدھر یہ وہ ٹورزم جو آج بے نقاب ہوئے؟ آج مجھے بتائیں کون شخص اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کے پی بھیجے گا خیبر پختونخوا کہ آپ آ کر یہاں پر ٹورزم پہ جائیں، یہاں پر گھومیں پھریں؟ یہ حالات دیکھنے کے بعد میں خود وہاں ڈسکا گیا. انہوں نے مجھے صورتحال بتائی کہ 2 گھنٹے تک ہم پیٹ رہے تھے، ہمیں کوئی انتظامی بندہ نہیں مل رہا تھا. اب مجھے بتائیں کہ وہاں کے ان کے پارلیمنٹ آج یہ کارروائی کر رہے ہیں تجاوزات کے خلاف. مجھے بتائیں تجاوزات 13 سالوں میں کس نے NOC دی ہے؟ ان کو کون لوگ تھے جو NOC دی ہے؟ انہی کی حکومت میں پیسے لے کر آپ NOC دیتے ہیں. ہر چیز فور سیل ہے خیبر پختونخوا میں، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے بنائی. آج وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی تجاوزات کے نام پہ کر رہے ہیں. اگر سیلاب سوات میں ہے تو جو ہے تجاوزات آپ جا کر ڈی خان اور پتہ نہیں کدھر کدھر گرا ہوتے ہیں کہ یہاں پر سیلاب آ جائے گا. تو اپنے فارم ہاؤسز جو آپ لوگوں نے بنائے پہلے ان کو بھی ختم کریں. جو آپ نے دریاؤں میں بنائے ہوئے ہیں پہلے ان کے خلاف آپریشن کریں، پھر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. آپ پہلے ان کو سزا دیں. جو بیماری کی جڑ کیا ہے، کس نے NOC دی تھی، کون سے سال میں دی تھی، کس کے کہنے پہ دی تھی، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہے. کنڈی صاحب، ایسے حادثات جب بھی ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق کی بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. آپ وفاق کے نمائندے ہیں خیبر پختونخوا میں. جب صوبے کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے مابین رابطہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ بھی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. ورنہ اگر وہ آپ تک اپروچ کرتے آپ وفاقی حکومت سے کہہ کے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کی جا سکتی تھی. آپ کو لگتا نہیں کہ جو سیاسی چپکرش ہے یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. ہر دوسرے دن تو اوتھ کی سیریمنی ہوتی ہے اور CM پہنچ جاتا ہے. اس وقت اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر جو ہے وہ پھر یہ بھی کہہ دیتا کہ یار میری مجبوری ہے، وفاق سے بات کر لیں. اور وفاق سے ایسی بات نہیں، کیونکہ وفاق سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں. وفاق سے جو چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، ان کو جو جاب دی جاتی ہے وہ ویل ڈن کر کے فوراً ہی کر لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وفاق کے ساتھ ان کے ایسے تعلقات خراب ہیں. کمرے کے اندر بڑے اچھے تعلقات ہیں. باہر آپ لوگوں کے سامنے جب آتے ہیں تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں جو ان کی آٹو ریورس کیسٹ ہے. اندر ایسے اچھے بچے ہیں، جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے، جو بھی کام دیا جاتا ہے
ایسے فوراً کرتے ہیں جس کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، میں پچھلی دفعہ بھی جب کوہستان میں انسیڈنٹ ہوا تھا، جب یہ لفٹ تھا، میں نے رابطہ کیا آرمی کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہیلی بھیجے، چیزیں تھیں، لیکن وہاں پر بھی لوکل بندے نے وہ چیز کی تھی۔ اس دن میں ٹریول کر رہا تھا، موجود نہیں تھا، جب میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ پہلی بات تو ہے کہ آپ کے جو سامان ہے آپ سارے اسلام آباد چھوڑ کر آئے تھے، اپنے قیدی کو چھڑوانے تھے۔ ہمیں تو قیدی نمبر 420 یہ کہتا تھا کہ اگر دریائے فرات کے اس پہ جو ہے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ہے آج مجھے بتائیں کہ 18 لوگ شہید ہو گئے، تو آپ کے اسلام اب کہاں پر چلا گیا ہے؟ جس صوبے میں لوٹ مار ہو رہی ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، چوری ہو رہی ہو، 50 ارب کا اسکینڈل آ رہا ہو، چینی جو ہے اور گندم اور چیزیں بیچی جا رہی ہوں، اسپتال کا سامان بیچا جا رہا ہو، سی ایم صاحب کے اپنے حلقے میں دوائیوں کا اسکینڈل آیا ہوا ہے، بلین ٹری بتائے کہ وہ کہاں پر چلے، شرم کے ہمارے وہ نام لیتے، تو مجھے بتائے کہ مدینہ کی ریاست میں چور اور ڈاکو کیا سزا ہوتی تھی، اس کو ترقی دی جاتی تھی۔ تو یہ تو ہمیں نئی مدینہ کی ریاست ہے، جو کہ میرے خیال میں جس میں انگلش ٹچ ہے، اسلامی ٹچ ہے، انگلش ٹچ بھی ہے کہ ان کو ترقی دی جائے۔